نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و ثنا محترم و محتشم سامعین ذی احتشام، حاضرین محفل، مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. صرف چند منٹ کے اندر اپنی بات کو، جو میسج استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب متعال اللہ بطول حیات ہی آپ کی تقریر کا جو خلاصہ تھا وہ میں دوبارہ آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے صرف 2 منٹ کے لیے آپ سے یہ ٹائم لے رہا ہوں. حضرات محترم، حضرت علامہ مفتی اہل سنت استاذ المکرم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ نے بیان فرمایا جس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لجپال نبی نور ہیں. میرے اور آپ کے لجپال نبی نور ہیں. اور یہ بھی سنتے جانا کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں ہم نبی کو نور مانتے ہیں وہاں ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، اور بشر مانتے ہوئے ہم خیر البشر مانتے ہیں. حضرات گرامی، اسی پر صرف میں 2 منٹ کے لیے گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ حبیب اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. یوحی الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا الہ ایک ہے. ذہنوں کو حاضر رکھیے گا. اب تقریر کی ضرورت رہی نہیں، چونکہ حضرت علامہ مفتی صاحب وہ ولولہ خیز خطاب کر چکے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کسی اور خطاب کی ضرورت نہیں ہے. تاہم میں بطور مسئلہ ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں. بشر مانتے ہیں تو خیر البشر مانتے ہیں کہ کائنات میں اس کی ثانی کوئی مثال ہی نہیں ہے. کائنات میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو دیکھا جائے، حضرت صدیق سے لے کر آخری صحابی تک دیکھا جائے، حضرت آدم سے لے کر کائنات کے آخری انسان کا مطالعہ کیا جائے تو میرے مصطفیٰ کی مثل تمہیں کائنات میں نظر نہیں آئے گی. تو اب انما انا بشر مثلکم یوحی الی کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرات گرامی توجہ چاہتا ہوں. انما انا بشر مثلکم، حبیب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. تو یا اللہ خود اعلان کیوں نہیں کرتا؟ کل حبیب تو فرمایا حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو خود بھی ہم کلام ہو سکتا تھا، خود بھی محو گفتگو ہو سکتا تھا، خود چاہتا تو لوگوں کو اپنے ساتھ ہم کلام کر سکتا تھا. لیکن وہ ایک سبق دے رہا ہے، وہ ایک تمہیں نظریہ دے رہا ہے، ایک تمہیں یہ اصول وضع کر کے دے رہا ہے کہ لوگوں میں کائنات کا خالق ہوں، کائنات کا مالک ہوں، ساری دنیا کا مسجود ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کائنات کا رب ہو کر بغیر ذات مصطفیٰ کے تمہارے ساتھ کلام نہیں کرتا. تو تمہیں بھی یہ سبق دیتا ہوں کہ جب مجھ خدا تک رسائی چاہو، جب مجھ خدا تک پہنچنا چاہو تو در مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے مجھ خدا تک پہنچو. در مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچو. جب مصطفیٰ کا در پکڑو گے مجھ خدا کو پالو گے. اللہ
مثلکم، حبیب اعلان فرما دیجیے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اب مثال دے کے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ میرے پاس میرے مخلص دوست اسحاق بھائی تشریف فرما ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ شعر ہیں تو کیا آپ یہ بتائیں کیا میرے اس جملے کی وجہ سے ان کی 4 ٹانگیں لازم تو نہیں آئیں گی؟ ان کی کیا دم لازم آئے گی؟ ان کے وہ خصائص جو چیرنے پھاڑنے والے ہیں کیا وہ بھی ہوں گے؟ نہیں۔ پھر شعر کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ ان کے اور شعر کے درمیان ایک کوئی وجہ ایسی ہے، ایک صفت ایسی ہے کہ جس میں یہ دونوں مجتمع ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہادری والی صفت ہے۔ تم صاحبوں سنو، پھر کیوں فرمایا انما انا بشر مثلکم؟ آدھی آیت تم پڑھ دی منکرین نے، آیت کا اگلا حصہ پڑھ دو، اہل سنت کا موقف بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ او لوگوں سنو، اور مدینہ کے رہنے والوں تم بھی سنو، اہل مکہ تم بھی سنو، قیامت تک کہ میرے امتیوں سن لو، میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہاری مثل ضرور ہوں، لیکن کس معاملے میں؟ انما الہکم الہ واحد، اس معاملے میں کہ تمہارا اور میرا خدا ایک ہے۔ صرف اس معاملے میں میں اور تم ایک مثل ہے کہ تم بھی اسی خدا کی پوجا کرتے ہو جس کی میں محمد پوجا کرتا ہوں، تم بھی اسی کو سجدہ کرتے ہو جسے میں قاضی کملی والا سجدہ کرتا ہوں، تم بھی اسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو جسے میں والضحیٰ کے چہرے والا اپنا ماتھا جس کے آگے ٹیکتا ہوں۔ یہ ایک خاص صفت ہے، یہ ایک وجہ ہے کہ جس میں ہم دونوں مثلیت رکھتے ہیں، وگرنہ تم کہاں مدینے کا چاند کہاں، تم کہاں آمنہ دلال کہاں، تم کہاں تاجدار کائنات کہاں؟ وہ تو وہ شان والا نبی ہے، انگلی اٹھاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم چاند کو ٹوٹے کر دیتا ہے، اگر وہ ہاتھ کو اٹھا کر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، وہ اگر اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر دے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر انما انا بشر مثلکم، اگر یہی وجہ تھی ایک کہ اللہ کو سجدہ کرنے میں مثل تھے تو پھر مولا اعلان کیوں کروایا؟ اعلان کیوں کروایا؟ تو حضرات گرامی آخری نکتہ قابل توجہ اور علمی دقیق نکتہ سمجھا کے پھر اجازت چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ قرآن سب نے پڑھ رکھا، آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مناظرہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ، مناظرہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ۔ اب ہلکی سی میں اس پہ روشنی ڈال کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو نمرود نے کیا کہا کہ میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا دلیل دے۔ کہنے لگا میں مار سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا وہ تو میرے خدا کی شان ہے، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے زندگی لے لے۔ کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کر کے دکھا۔ قید خانے سے 2 قیدی منگائے، ایک وہ کہ جس کے بارے میں رہائی کا حکم لکھ جا چکا تھا، لکھ دیا جا چکا تھا، اور دوسرا وہ کہ جس کو سزائے موت اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا کورٹ کا۔ اب اس نے رہائی والے کو سزائے موت دے دی، اور سزائے موت جس کے حق میں یہ آرڈر آ چکا تھا اس نے اسے رہا کر دیا۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھ میں بھی کر سکتا ہوں، تیرا رب ہی نہیں مار سکتا اور زندگی دے سکتا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک ایسی دلیل دی کہ جو کائنات جب تک قائم ہے
اب تک خدا وحدہ لا شریک کا کوئی منکر اس کا جواب نہیں لا سکا، اور نہ ہی تا قیام قیامت لا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ کہاں سے؟ مغرب سے نکال کے دکھا، مشرق سے نہیں کہا، کیونکہ دوسرے دن فطرتاً اس نے مشرق سے نکلنا تھا تو کہتا دیکھو میں نے نکال لیا۔ آپ نے فرمایا مغرب سے نکال کے دکھا تب خدا مانوں گا، تب خدا مانوں گا۔ ذہن حاضر رکھیے، آخری نقطہ، مغرب سے نکال کے دکھا خدا مان جاؤں گا۔ تو حضرات گرامی، قرآن شاہد ہے، مورخین نے لکھا ہے، ہماری ہسٹری آف اسلام شاہد ہے اس بات پر۔ ہر بچے کو یہ واقعہ پتا ہے کہ جب علی مرتضیٰ کی عصر کی نماز رہ جاتی ہے، سر محمد عربی کا میرے علی کی گود میں ہے، عصر کی نماز رہ گئی، پریشانی ہوئی، آنکھ سے آنسوؤں کا سیل روا جاری ہو گیا۔ جب قطرے چہرہ والضحیٰ پر پڑتے ہیں، میرے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ما یبکی کا یا علی کیوں، اے علی کیوں روتا ہے؟ فرمایا ایک محبوب رحمت للعالمین، ایک کائنات کے وارث، ایک اللہ کے محبوب، آج علی کی عصر کی نماز رہ گئی ہے تو علی اس کے غم میں رو رہا ہے کہ جب سے نماز شروع کی ہے علی کی کبھی نماز ہی قضا نہیں ہوئی، اور غم یہ تھا کہ آج نماز قضا ہو گئی، وقت گزر گیا، لیکن آپ کا سر نازنین میری گود میں تھا۔ علی کو یہ پسند نہ ہوا کہ آپ کا سر اٹھا کر نیچے رکھتا اور علی رب کی نماز پڑھتا۔ تو لوگوں سن لو، میرے مصطفیٰ مسکرائے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ ادا پڑھے گا یا قضا پڑھے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ، علی کی گود میں آپ کا سر ہو اور علی آپ کے سامنے ہو، پھر علی قضا پڑھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے گورے گورے ہاتھ فضا میں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا تو میرے مولا سورج کو واپس پلٹا دے تاکہ علی نماز ادا کر لے۔ تو حضرات گرامی، تاریخ شاہد ہے کہ مولا علی کے لیے مصطفیٰ نے سورج کو پلٹا دیا، سورج واپس آ گیا۔ اب سورج نکلا کہاں سے؟ کہاں سے نکلا؟ مغرب سے واپس آیا۔ تو اب ابراہیم کی اس دلیل کو سامنے رکھ کے کوئی ہر محمد عربی کو خدا کے بیٹا اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ حبیب کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی نادان تجھے خدا کے بیٹھے، فرما دے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اب بات یہ ہے، اس وجہ سے کہا اگر حضرت ابراہیم کی اس دلیل کو سامنے رکھ کے کوئی نادان میرے مصطفیٰ کو خدا نہ کے بیٹھے، حضرت عیسیٰ کو کسی نے خدا کہا تو وہ قوم گمراہ ہو گئی، وہ بدبخت لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ نہ ہو کہ میرے محبوب سے پیار کرنے والوں کہیں اس دلیل کو سامنے رکھ کے میرے محبوب کو خدا نہ کے بیٹھنا، میرے محبوب کو لائق سجدہ نہ کے بیٹھنا۔ اس وجہ سے اعلان کروا رہا ہوں انما انا بشر مثلکم یوحی الی وما علینا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں